خطاب دیتا ہوں علامہ قبلہ مشرف حسینی کو کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں. آپ بآواز بلند صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم ہمارے وجود کو نور مقدس حضرت زہرا سے منور فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. پروردگار عالم ہمارے گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے. بارے دیگر صلوات پر محمد و آل محمد. اور پھر اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل پر گزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہمارے پروگرام کی اختتامی مجلس ہے. اپنوں کی خدمت سے رخصت ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ آج کچھ گزشتہ باتوں کا خلاصہ بھی ہو جائے. بیان کے اعتبار سے نہیں صرف آپ کے ذہنوں میں رہے اور تھوڑا سا اس کو ایک کمپائل کر کے آج کل کے حالات کے ساتھ بھی اس کو وصل کر دیا جائے.
کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سن 61 ہجری میں نہ تو کربلا کا آغاز ہوا ہے اور نہ کربلا اپنے انجام تک پہنچی ہے۔ حابیل اور قابیل کا ٹکراؤ، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ٹکراؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکراؤ، اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل و ابو لہب کا آنا، جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا ہے وہی کربلا ہے۔ اور ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا موسیٰ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے قابیل کا وارث، نمرود کا وارث، فرعون کا وارث، شداد کا وارث، ابو جہل و ابو لہب کا وارث یزید تھا۔ اور جس طریقے سے ہم جنگ خندق میں پڑھتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے کربلا میں بھی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہم نے آخری مجلس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کی رحلت تک میرے مولا کا جہاد یہ رہا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ جائیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، کبھی اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، کبھی رسول اسلام کا دفاع کرتے ہوئے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد علی علیہ السلام کے جہاد کا انداز بدلتا ہے۔ اب ان کا جہاد یہ ہے کہ خود کو زندہ رکھنا ہے، اور دشمن کی سازش یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا جائے۔ کب سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے بعد سے فوراً یہ کوشش شروع ہو گئی کہ علی کو قتل کر دیا جائے، اور علی کی کوشش یہ ہے کہ میں زندہ رہوں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر گئے تھے، اور اگر علی مرتضیٰ بھی پیغمبر اکرم کے وقت شہید کر دیے جاتے ان کی رحلت کے وقت، تو آج ذرا سوچئے کہ دین اسلام کا نقشہ کیا ہوتا۔ میرے مولا کہتے رہے کہ میں تمہارے درمیان ایسے زندہ ہوں کہ میرے حلق میں ہڈی ہے اور میری آنکھ میں کانٹا ہے۔ یہ میرے مولا کی کل زندگی کا خلاصہ یہ ایک روایت کافی ہے۔ کہاں؟ جب آخر میں آگے کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو آیت شریفہ آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ تمام تمہید اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور اسی سے ہم انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم روز قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، جب مال دنیا اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدے میں کون لوگ ہوں گے؟ جو قلب سلیم، ثابت قلب کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروردگارہ ثابت قلب کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں ثابت قلب وہ ہے جس میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت شامل نہ ہو۔ من اخلص، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو اپنے آپ کو خالص کر دے اللہ کے لیے اس زندگی میں، 70-80 سال کی زندگی میں، 80 سال کے لیے نہیں، 80 سال کے لیے نہیں، 80 مہینے کے لیے بھی نہیں، 1 سال کے لیے بھی نہیں، خالص کر دے اللہ کے لیے۔ میں جو کروں گا صرف خالص اللہ کے لیے، میری ذات اس میں نہیں ہوگی، میری
ذاتی خواہشات نہیں ہوں گی اس میں شامل، میری اپنی ذات کو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا لگتا ہے، یہ والی چیز للہ ہے۔ 40 دن تک، صرف 40 دن تک جو اپنے آپ کو خالص کر دے اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب چاہے کسی نے یکم ماہ محرم سے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ 30 صفر تک اس کا 40 دن کا، وہ جو اب شروع کر رہا ہے وہ 40 کے 2 دن بعد اس کے وہ 40 دن، لیکن جو خالص کر دے اللہ کے لیے، شرط ہے خالص اللہ کے لیے 40 دن تک، اللہ کیا عطا کرے گا؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ اس کے قلب سے، اس کی زبان پر علم کے نہیں حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، جہاں علم کے بیک گراؤنڈ اس کی ڈیٹیلز بھی اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم اس کے قلب سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ خالص کا خریدار ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی خالص اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتے۔ یہ جو ہستیاں جن کے ہم اتنا ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کے عاشق ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے ایسے عاشق تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو مرضی خدا کے مطابق نہ ہو، کوئی ایک لمحہ۔ اور صرف ان کی زندگی میں نہیں، ان کی نسلوں میں کسی کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے کہ جہاں خدا کی مرضی ان کی شامل حال نہ رہی۔ یہ وہ منزل ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ابو ذر بن گئے، سلمان ایک عجمی، عرب سے بات کریں نا وہ کہتے ہیں عجم ہے، عرب یعنی فصاحت و بلاغت والے، عجم یعنی گونگے جن کو بولنا بھی نہیں آتا، لیکن سلمان فارسی کو اس مکتب میں جب داخلہ ملتا ہے اور جب وہ پروان چڑھتا ہے السلمان منا اہل البیت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ سلمان کون ہے؟ ہم اہل بیت میں سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک سیاہ فام غلام آتا ہے، بلال حبشی بن جاتا ہے کہ اذان نہ دے تو سورج نہیں نکلتا۔ یہ کس وجہ سے؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ عاشقوں کا مکتب ہے، لیکن عاشق ہر کوئی نہیں بن سکتا، اس کے لیے دل کا خالص ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عبد بننا ضروری ہے۔ انسان غلام بنتا ہے، آزاد نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک امیر VIP کا جو بڑے صاحب ثروت ہیں، یہ مال و دولت اگر کسی اس شخص کے پاس آ جائے جس کا دل خدا کے در پہ جھکا ہوا ہو تو اس میں انکساری بڑھا دیتی ہے، اور اگر کسی خود سر کے پاس آ جائے تو وہ سرکش بن جاتا ہے۔ یہ مال و دولت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن امتحان بہت بڑا ہے اس کا۔ امام گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک مالدار شخص کے گھر کے باہر سے گزرے تو رات کو شباب و کباب کی محفل تھی، اور وہ جو جام وغیرہ جو بچے تھے وہ ان کی کنیز لا کے باہر پھینک رہی ہے، ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے جگہ پہ اس کو پھینک رہی ہے۔ امام کی نگاہ پڑی، اماموں کی زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ ہر پستی سے ایک راستہ اللہ کی بلندی تک جاتا ہے۔ اگر گناہ کر لیا نا، گناہ برا نہیں، لیکن گناہ کے بعد یہ احساس کرنا کہ اب تو میں خدا کے قریب نہیں جا سکتا، یہ بدتر از گناہ ہے۔
خیر سے نا امید ہو جانا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. کسی کی گناہ پہ نگاہ کر کے اس کو نیچے نہ دھکیلیں, اس کو ہاتھ دیں کہ میرے مولا اس پہ راضی ہوں گے کہ میں اس کو ہاتھ دے کے خود اس جیسے نہ ہو جانا, اس کو اپنے مولا کے در پہ آنے میں اس کی مدد کریں. امام کیا فرماتے ہیں, اس سے کنیز سے پوچھیں, کہتے ہیں جس کا گھر ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اللہ اکبر, آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز پریشان ہو گئی, کتنا بڑا گھر. کہتا ہے ظاہری بات ہے یہ آزاد ہے, غلام نہیں, یہ آزاد ہے. امام نے فرمایا ہاں واقعی میں آزاد ہے, یعنی اگر آزاد نہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا. اللہ اکبر. کنیز کو دیر ہو گئی, اندر پہنچی, صاحب نے بلایا, کتنی دیر کیسے لگا دی؟ کہا کوئی صاحب مل گئے. کہا کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا پوچھ رہے تھے کہ یہ جس کا گھر ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا جی آزاد ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واقعی آزاد ہے, واقعی آزاد ہے. اگر عبد ہوتا تو یعنی ایسے نہ ہوتا. جو اللہ کے عبد ہے نا ان کا راستہ ہی الگ ہوتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار رفتار خاموشی ہر چیز دوسروں سے الگ ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ کے عبد ہوتے ہیں, جو اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی بھی ہو, میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے پیروکاروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں نا وہ کروڑوں کے مجمع میں بھی کھڑے ہوں تو اکیلے ہوتے ہیں بیچارے, تنہا ہوتے ہیں. کروڑوں کے مجمع میں بھی اکیلے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ عاشق ہوتے ہیں, ان کا دل کہیں اور دھڑک رہا ہوتا ہے, ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. لوگ دنیا میں مصروف ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں ادھر ہی اپنے مولا پہ لگی ہوتی ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. جیسے ہی اس نے یہ سنا, اب یہ الفاظ کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے. درست ہے, ہم جو بیان کرتے ہیں نا, ہم جو بیان کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ, ٹوٹا پھوٹا دل, ہمارا نمازیں ٹوٹی پھوٹی, ہماری دعائیں ٹوٹی پھوٹی, ہمارے عمل ٹوٹے پھوٹے, تو ہم جو بیان کرتے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا اثر ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو کچھ اثر ہو جاتا ہے. لیکن وہ امام جن کا قلب سالم, جو عقل میں عروج پہ, جو کردار میں عروج پہ, جو عبادت میں ریاضت میں ہر چیز میں عروج پہ ہوں, ان کے زبان کی تاثیر اور ہوا کرتی. جب وہ الفاظ پہنچے نا اس شخص پہ, اس شخص کے دل کے آر پار ہو گئے, دوڑتا ہوا آیا. امام ابھی تھوڑے فاصلے پر تھے, واپس پہنچ گیا, مولا مجھے معاف کر دے, آج تک میں آزاد تھا عبد میں, اب میں عبد بننا چاہتا ہوں. امام نے مسکرا کے اسے کہا کہ ہاں. کہتا ہے مولا اس بات کی کیا گارنٹی کہ میری آخرت سنور جائے گی؟ ارے ماں اگر بچہ نافرمان ہو اور کتنے ہی عرصے بعد وہ ماں کے پاس آ جائے تو کیا کرتی ہے ماں؟ سینے سے لگا لیتی. یا میں کہوں گا باپ نے اگر کسی بچے کو آنکھ بھی کر دیا ہو اور وہ بچہ گھوم کے باپ کے پاس آ جائے, ابا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے, باپ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. تو اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, جس نے اب یہ زندگی دی ہوئی ہے, سانس دی ہوئی ہے, ابھی موقع دیا ہوا ہے, کیا موقع سے فائدہ اٹھانے سے میرا رب روکے گا؟ نہیں, کوئی روکا نہیں. ہم بھی یہ ماہ مبارک محرم میں ہر سال داخل ہوتے ہیں نا, لیکن اگر 40 کے دن وہی شخص جو یکم محرم کو داخل ہوا وہی باہر نکل کے چلا گیا, پھر ہم فیل ہو گئے, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. جو یکم محرم کو داخل ہونا 40 کے دن ایک نیا مومن, ایک نیا پیروکار حسین, ایک سفیر کربلا, ایک سفیر حضرت زہرا اس ماہ مبارک کے محرم اور سفر سے نکلنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی. فائدہ کس کو؟ جو قلب سلیم, وہ دل جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور محبت نہ ہو. پروردگارا تو نے کہا ہے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا,
تو نے کہا ہے اپنی اولاد کا خیال رکھنا، تو نے کہا ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، تو نے کہا ہے دوسرے مومن کا خیال رکھنا، تو یہ ان سے محبتیں جو ساری ہوں گی تو خالص تیری محبت ہو، کیا دنیا چھوڑ کے ہم ویرانے میں نکل جائیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، بہت آسان کام ہے۔ اللہ نے اولاد کی محبت عطا کی ہے نا، لیکن ایک مرتبہ اولاد کی محبت میری اپنی خاطر ہوتی ہے کہ میری اولاد ہے، ایک مرتبہ اولاد کی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے نا؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اولاد اللہ کی نافرمانی کرے اور آپ کی محبت میں کمی آ جائے، سمجھ لیں کہ محبت اللہ کی خاطر ہے، اور اگر اولاد سے محبت اپنی جگہ قائم رہے یا بڑھتی جائے، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، میں کہوں میرے فرما بردار ہے اتنا ہی کافی ہے، تو یہ محبت اپنی ذات کی خاطر ہے۔ جہاں محبت اللہ کی خاطر ہو گئی، وہاں محبت انسان اولاد سے کرتا ہے، عبادت اس مالک کی ہوتی رہتی ہے۔ محبت کس سے کر رہے ہیں؟ اولاد سے۔ اور یاد رکھیں، جس اولاد کو انسان اللہ کے در پہ لے آتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کو والدین کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اور جو انسان اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اللہ کے در پہ نہیں لے کے جاتا، نہ وہ اس کی فرما بردار رہتی ہے، نہ اللہ کی فرما برداری کا کوئی اجر اس والدین کے حصے میں آتا ہے۔ گھر والوں سے محبت ہے، ایک مرتبہ اپنی خاطر محبت ہے، یہ بھی عجیب محبت ہے نا؟ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ گھر والوں سے محبت کرو، ماں کا احترام لکھا ہے، باپ کا احترام لکھا ہے۔ ایک صاحب بڑا اچھا جملہ تھے عالم، بڑا اچھی بات کی، کہا کیوں نہیں لکھا؟ تو کہتے ہیں جی اس وجہ سے نہیں لکھا کہ حضرت آدم کے ماں باپ موجود نہیں تھے اور بیوی موجود تھی، تو بیوی کی محبت تو ہماری جینیٹیکلی ہم تک پہنچ گئی، لیکن والدین کی محبت کے لیے اللہ کو قرآن میں ذکر کرنا پڑا کہ والدین کا احترام کرو۔ کیا کرو؟ لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ تیری پارٹی بازی ہے بوڑھے لوگوں کے ساتھ، یہ پارٹی بازی ہوئی نا۔ میں تھکا ہوا گھر آؤں اور گھر آ کے والد صاحب گھر میں موجود تھے، پانی بھی موجود تھا، نوکر چاکر بھی موجود تھے، مجھے کہتے ہیں جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ۔ اب میں تھکا ہوا ہوں، میں پورے دن کام کر کے آیا ہوں، میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے پانی لا کے دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کرنا۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں قل، ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی، مجھے بڑا کیا جب میں چھوٹا تھا، جب میں نہیں جانتا تھا کہ آگ جلاتی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آگ جلاتی ہے، ورنہ میں آگ میں جل کے مر گیا ہوتا۔ جب مذہبی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی تمام مکاتیب فکر اس وقت کھلبلی کے ماحول میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جانتے ہیں کہ تشیع نے اگر یہ مرحلہ طے کر لیا تو پوری دنیا تشیع کے گرد ہو جائے گی۔ تشیع کی تعلیمات اگر اس دور میں، ابھی یہ جو ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے نا، یہ اگر ہم نے گزار لیا، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی نظریں تشیع پہ آ رہی ہیں۔ وہ کون سا تشیع ہے کہ 34 دن میں اس مڈل ایسٹ کی بہترین فوج 7, 8, 10 لاکھ پر مشتمل افراد کی ایک تنظیم کے مقابلے میں 5 میل کا سفر طے نہیں کر سکتی، بارڈر سے 5 میل، راس مرون کے گاؤں ہیں، ایک گاؤں کو فتح نہیں کر سکتی جس نے 10 دن میں 6 ممالک کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کو تیس نیس کر کے ان کی تمام ملکوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا 10 دن میں۔ وہ ملک یہاں پہ ایک آرگنائزیشن اور تنظیم کی جو علی ولی اللہ کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں بسائے ہوئے ہیں، ایک گاؤں راس مرون پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا سیکنڈ ہولیسٹ شرائن کہاں ہے؟ میں نے اور آپ نے بتایا، ہم نے اپنی فیس بک پہ لگایا تھا، نہیں، اللہ نے سب کو بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ نجف میں۔ سیکنڈ ہولیسٹ شرائن ہمارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نجف میں، ہم نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور
دنیا کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ دین کا مرکز، عاشقوں کے دین کا مرکز کربلا ہے. درست؟ جہاں اپنی مرضی سے لوگ جانتے ہیں 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ اس سے اوپر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کچلا نہیں جاتا وہاں پہ. ادھر 60 میل 70 میل لوگ پیدل جاتے ہیں. درست ہے؟ ایک ادھر چھوٹا فاصلہ نہیں، 70 میل. اور کوئی بھوکا نہیں ہوتا اس غریب ملک میں جہاں لوگوں میں غربت ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا. آپ کو چائے چاہیے، آپ کو چائے ملے گی. آپ کو کافی چاہیے، آپ کو کافی ملے گی. آپ کو کھانے کو جس چیز کو کہو گے وہ ملے گا. جس کے پاس کوئی اور حیثیت نہیں، اس کے بچے کھڑے ہو کے آپ کو ٹیشو پیپر بھی آفر کر رہے ہوتے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تشیع ایک مرحلے میں آ گیا ہے. جس کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ اسی چیز کو درک کرتا ہے. درست ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہم نے اپنی مجالس میں پڑھی تھی کہ ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں. اب جس کی جتنی عقل ہوگی نا وہ کربلا کو اسی اینگل سے دیکھے گا. کوئی دیکھے گا جی امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. کوئی دیکھے گا کہ اس کے لیے یہ بات غلط ہوگی کہ گھیر کے اپنے ایک جگہ پہ ان کو شہید کیا گیا. کسی کے لیے یہ بات ہوگی کہ ان کو پانی نہیں دیا گیا. کسی کے لیے کوئی اور معاملہ. یہ ہر قسم کا معاملہ ہر ایک کے اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کو جو جس اینگل، لیکن اپنی سطح فکری کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں ہماری ذمہ داریاں اور ہیں جو گزشتہ ادوار میں ہماری ذمہ داریاں. آج ہمیں دیکھ کر لوگ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں ان پہ عمل کروں گا تو لوگ مجھ جیسے ہو جائیں گے. تو مجھے اپنے کردار میں کربلا کو بسانا ہوگا. یہ جو نجف سے سفر ہے نا، یہ کوفہ سے لے کر کربلا تک، یہ ریورس ہے آج جو ہم کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا؟ کربلا سے کوفہ کی طرف سفر ہوا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریورس کر رہے ہیں. آج کربلا سے کوئی نجف نہیں جاتا ہے. بھئی سنت تو قیدیوں کی یہی تھی نا کہ کربلا سے کوفہ جائے کاروان، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ریورس کر رہے ہیں کہ ہم اس کربلا کے پہیے کو ریورس کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. یہاں پہ ظالم کے گریبان تک پہنچنے کے لیے ہم نجف سے آغاز کرتے ہیں اور کربلا تک جاتے ہیں. اور اس سفر میں آج ہماری ذمہ داریاں عزیزو، آپ لوگ متوجہ ہو گئے؟ اتنا ہی متوجہ کرنا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں اور ہیں. جو پہلوں کی ذمہ داریاں تھیں اور تھیں. ہماری گزشتہ سال ذمہ داری اور تھی، آج ہماری ذمہ داری اور ہے. ہم نے دنیا کے معاملات کو بھی حل کرنا ہے، لیکن کربلا سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹانی. مولا محمد بن حنفیہ کو جنگ صفین میں جنگ کی تربیت دے رہے ہیں. مولا کیا کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو دشمن کی آخری صف پہ گاڑ دو. اپنے ایم اینڈ آبجیکٹو کو نہیں فراموش نہیں کرنا. یہ دنیاوی معاملات ہوتے رہیں گے، چھوٹے موٹے اگر ہمارے اختلافات پڑتے ہیں نا کوئی بات نہیں، لیکن جو مقصد ہے وہ امام کا ظہور ہے اور اس کی طرف ہم نے بڑھتے رہنا ہے. کربلا میں بھی جب خیمے جل چکے، 10ویں محرم گزر گئی، عصر عاشور گزر گئی، اور اس کے بعد بڑا ظلم اس کے بعد بھی جاری رہا. حسین علیہ السلام قتل کیے جا چکے، سب کچھ ہو گیا، اور اب کاروان تیار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ابھی انعام کی فکر ہے کہ ہم نے انعام لینا ہے. اور بے کجاوا کے اونٹوں پہ بیویوں کو سوار کیا گیا. کہتے ہیں ایک زمانے میں ابو ذر غفاری کو جب جلا وطن کیا گیا تھا نا، انہیں اسی طریقے سے بے کجاوے کے اونٹوں پہ لے جایا گیا تھا، اور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے تھے ان کے ران کا گوشت اتر چکا تھا. عزیزو دل چاہ رہا ہے، بہت سے مسائل ہیں آگے، میں صرف ایک بات کو عرض کرتا چلوں اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کوفے کا. جب یہ کاروان چلا نا
تو طے ہوا کہ جہاں شہداء کے لاشیں ہیں وہاں سے گزارا جائے. بے گور و کفن جہاں لاشیں پڑے تھے جن کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. کہتے ہیں کہ عباس علمدار کا ایک ذاکر تھا. ایک مرتبہ خواب میں عباس علمدار کو دیکھتا ہے. مولا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. کہا مولا میں تو مصائب پڑھتا ہی آپ کے ہوں. کہا نہیں تو نے میرے مصائب پڑھے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں پڑھا کہ میرے جب دونوں بازو کٹے ہوئے تھے میں گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا. مولا ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا مولا درست ہے آپ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن کربلا میں ایک اور مرحلہ آیا جب کاروان تیار ہو گیا اور پورے کاروان کو شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزارا جا رہا تھا. ایک مرحلہ آیا جب زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پر پڑی. عزیزوں جیسے ہی بی بی کی نگاہ حسین کے لاشے پر پڑی بی بی اپنے آپ کو بھول گئی. بی بی کو سجاد یاد آ گئے. بی بی نے مڑ کے سجاد کی طرف جو دیکھا سمجھ گئی کہ اگر اس وقت امام کی توجہ ہٹائی نہ گئی تو روح پرواز کر جائے. اور مولا حسین چونکہ نصیحت کر